دیامیر میں شاہراہ قراقرم پر بڑا ٹریفک حادثہ، 15 افراد جاں بحق، بس یشو کھل داس کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری، 20 مسافر زخمی ہو گئے جن میں متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ المناک حادثے میں 10 سے زائد افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، چلاس کے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. The respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پی اے ایف پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا آئین میں آزادی رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ حق طاقت ہے، باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر میں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کسی بھی ملک یا حکومت کو اڈے دینے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ترجمہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان اپنی سرزمین یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے معاشی استحکام کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے حکومت پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے، اقتصادی کامیابی کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے ساتھ معاشی روابط دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں، پاکستان سے تکنیکی مصروفیات کے علاوہ تجارتی اور سرمایہ کاری سے منسلک رہیں گے۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہے۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا، کہا 16 ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا، یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے، پیٹرول کی قیمت میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ صوبائی حکومتیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور اشیاء خورد و نوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دم خم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندلی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر کارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ 2024 کے انتخابات میں الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، ووٹوں میں ہیر پھیر کی گئی، سندھ اسمبلی سے ایوان صدر تک سودا ہوا۔ مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں، اب آپ کو اپنے طور طریقے کو بدلنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا انہوں نے سمجھا ہم احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے، ہماری جدوجہد ایک دن یا ایک مہینے کی نہیں، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔
پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھائیں نواز شریف کی مہر لگی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. لوگ کہتے ہیں 7 سال کے بعد لاہور کے وارث واپس آ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا شہباز شریف کے جانے کے بعد کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے. جب میں نے صفائی کا کام شروع کرایا تو پتہ چلا صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا. 4 مہینے میں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں صفائی کا بہترین نظام موجود ہوگا. گندم کی کٹائی زوروں پر مگر کسان باردانے سے محروم. وزیر اعظم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا. کسانوں سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری نہ ہونے کے برابر. سرکاری ریٹ 3900 مگر کسان 3000 سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور. ریٹ کم ہونے پر کٹائی کے باوجود تیار گندم کھیتوں میں پڑی ہے. کسانوں کے تمام گروپس کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ. حکومت سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری یقینی بنانے کا مطالبہ. اس حکومت نے شہباز شریف صاحب نے اب یہ انکوائری رپورٹ میں اگر وہ بے گناہ قرار دیتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ڈیولپ ہونے والا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہو رہا, کچھ غلط نہیں ہوا. کاکڑ صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اور ان کے وہ لاڈلے بھی ہیں. محمد محمود صاحب جو ہیں اگر سیکریٹری ایگریکلچر شہباز شریف صاحب کے بڑے وہ لائلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان کو بھی بچانا ہے. لیکن آپ نے انکوائری میں پھر ان کو یہ نگران حکومت کو پھنسانا بھی ہے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں ان کے انکوائری افسر کہ نہیں جناب کچھ غلط نہیں ہوا, ٹھیک فیصلے ہوئے ہیں اور ہر سال پاکستان کو ضرورت رہتی ہے, ویٹ آنی چاہیے تھی, تو پھر مریم صاحبہ اور یہ شہباز شریف صاحب پہ بات آ جائے گی. بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو, میڈیا کو, پولیٹیشنز کو یہ جائے کہ ہمارا پیدا کیا ہوا کرائسس نہیں ہے, یہ نگرانوں کا پیدا کیا. گندم سکینڈل کے معاملے میں آئندہ کسی مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹری ہوگی. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مشکل میں آ سکتی ہیں. سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا کا نیو نیوز کے پروگرام مد مقابل میں انکشاف. کہا معاملے پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی. ایسا ہوا تو وہ شہباز شریف کی سیاسی خودکشی ہوگی. موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا. نگران حکومت میں انوار الحق کاکڑ کو چاہیے تھا وہ بیوروکریسی پر نظر رکھتے. پاکستان کا تاریخی خلائی مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن 12:50 پر چاند پر بھیجا جائے گا. آئی کیوب نامی سیارچہ چین کے خلائی اسٹیشن چینگی سے چاند کے مدار میں بھیجا جائے گا. آئی کیوب قمر چین اور سپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا. ترکیہ نے اسرائیل سے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے. گزشتہ ماہ ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے اعلان تک اسرائیل کو بعض مصنوعات برآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی. اسرائیل کی جانب سے ترکیہ کے اقدام پر شدید احتجاج. اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی درآمدات و برآمدات کے لیے بندرگاہیں بند کر کے ترک صدر ایردوان تمام معاہدے توڑ رہے ہیں. ایک ڈکٹیٹر کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے. کولمبیا کا بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان. ایران نے اسرائیل کی مدد کرنے پر کئی امریکی برطانوی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندی لگا دی. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی افراد اور اداروں پر پابندیاں خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور امریکہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے انسداد کے ایرانی قانون کے مطابق ہیں. ایران نے جن امریکی اداروں یا کمپنیوں پر پابندی عائد کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن، جنرل ڈائنامکس اور اسکائی ڈیو انجینئرنگ کمپنی شامل ہے. اس فہرست میں شیوران کارپوریشن بھی شامل ہے جو کہ مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے کنووں کی تلاش میں اسرائیل کی مدد کر رہی ہے. ہم جامعات کے احتجاج سے مشرق وسطی میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور نہیں ہوئے. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کالج کیمپس مظاہروں میں آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی برقرار رہنی چاہیے. ہم آمرانہ قوم نہیں جہاں لوگوں کو خاموش کرایا جائے اور اختلاف کو دبا دیا جائے. ہمارا لا قانونیت والا ملک بھی نہیں ہے. ہم سول سوسائٹی ہیں جہاں امن و امان برقرار رہنا چاہیے. مودی سرکار کا کھلے عام دہشت گردی کا اعتراف. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں مداخلت کا اعتراف کر لیا. انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کانگریس سرکار پاکستان کو صرف ڈوزیر بھیجتی تھی. ہم نے اپنے دشمنوں کے خلاف پاکستان میں گھس کر کارروائی کی.
مودی نے پاکستان کو کانگریس کا دوست قرار دے دیا، کہا یہاں کانگریس ہار رہی ہے، پریشان پاکستان ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد صحافت کے بنیادی اصولوں بارے شعور اجاگر کرنا ہے۔ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگیوں کو لاحق خطرات سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔